نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ مفسر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء و جملہ مسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے نام و صفات و افعال و خواص، اصول علوم و صناعات سب کا علم بطریق الہام عطا فرمایا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اے رب تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے زمین میں جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں پہ پیش فرمایا۔ جب فرشتوں پہ پیش فرمایا تو رب نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ، یعنی اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا۔ یعنی نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اصل جن چیزوں کا مالک ہے، جیسے بادشاہ پھر اس کا نائب، تو اب جن جن امور کے بارے میں بادشاہ کو معلوم ہو ان امور کے بارے میں خلیفہ کو جس کو نائب اس کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر وہ نیابت کا حق کیسے ادا کرے گا۔ تو فرشتوں کی یہ چاہت تھی کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پاکیزہ نوری مخلوق ہیں، رات و دن ہم تیری عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے، اور انسانوں میں سے تو خلیفہ بنا رہا ہے تو زمین میں خون ریزی اور فساد مچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بطور آزمائش یہ اشیاء پیش فرما کے اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، سچے ہو تو ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں یہ متعلق ہیں دنیا سے، اور ان چیزوں کا نام اگر نہیں جانے گا کوئی تو پھر وہ نیابت کا حق کیسے ادا کرے گا۔ تو رب نے مفسر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر اپنے اس خیال میں آپ تم لوگ سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اس کو متصرف فرمایا گیا ہے اور جن کو اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے
ملائکہ پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اسماء خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی تنہائی میں جا کر کے عبادت کرے، تنہائی میں جا کر کے وہ گوشہ نشیں ہو جائے اور رب کی عبادت کرے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی دین کا علم سیکھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ کم سے کم نہیں آپ لوگوں کو موقع مل پاتا ہے تو درس بہار شریعت جو عشاء کے بعد میں آپ کے مدینہ مسجد میں روزانہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک مسئلہ ہی آپ کے ذہن میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذریعہ نجات اس کو بنا دے۔ اور اس حدیث پاک کے آپ مستحق ہوں گے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک جگہ ذکر ہوا کہ پوری رات نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جب فرشتوں کو ان تمام چیزوں کو پیش فرمایا اور رب نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس میں ملائکہ کی طرف سے اپنے عجز و قصور کا اعتراف اور اس امر کا اظہار ہے کہ ان کا سوال استفساراً تھا نہ کہ اعتراضاً، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ یعنی پہلے انہیں اس کا علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا اور یہ ظاہر فرما دیا کہ انسانوں کو تمام مخلوقات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جب فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ رب جو تو نے مجھے بتایا اتنا ہی مجھے علم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ ملائکہ نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی و خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مستحق خلافت وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے افضل و عالم کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ ظاہر میں فرشتوں نے کیا پیش کیا تھا کہ انسان کو تو اپنا نائب بنا رہا ہے تو یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور پوشیدگی میں بات ان کے کیا تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، خلافت کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل و عالم کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ فرشتوں سے زیادہ افضل اور فرشتوں سے زیادہ جانکار اللہ پاک نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا۔ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں سب جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں۔ مسئلہ، اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک کو معلم کہنا جائز نہیں۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ ہم جیسے مولویوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے، وہ عالم ہے، عالم ہے، مگر اسے معلم ہم نہیں کہہ سکتے۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جملہ لغات اور کل زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں،
یہ بھی ثابت ہوا کہ ملائکہ کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5000 زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنے؟ اب آپ سوچئے، وہابیہ کیا کہتے ہیں کہ اردو زبان رسول اللہ کو دارالعلوم دیوبند سے حاصل ہوئی، معاذ اللہ۔ وہابیوں کا ایک بڑا مدرسہ ہے سہارنپور میں جس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ کیا نام ہے؟ تو ان خبیثوں نے کیا کتاب میں لکھ دیا کہ رسول اللہ کو اردو زبان جو معلوم ہوئی ہے وہ کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ بولیے، آپ کو معلوم ہے کہاں سے؟ معاذ اللہ۔ بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دارالعلوم دیوبند سے اردو زبان سیکھے ہیں دارالعلوم دیوبند سے، اس سے پہلے سرکار کو اردو زبان نہیں آتی تھی، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ بتائیے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آواز سے بولیے۔ ہاں، ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 5000 زبانوں کا علم عطا فرمایا تو ہم اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھوں زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ ہر چیز، ہر خطے، ہر علاقے، ہر ملک کی زبان اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ آپ کئی علاقہ مراٹھواڑہ ہے، لوگ مراٹھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا کوئی مراٹھی میں اگر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سوال کرے گا تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں؟ وہ نہیں سمجھتے ہیں، بلا شبہ سمجھتے ہیں۔ جس زبان میں جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، ان کی فریاد رسی کو بھی پہنچتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، ہر زبان کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ سے نہ کوئی چیز چھپی ہے اور نہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، سب اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر فرما دیا۔ لہٰذا اب جو یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ کو اردو زبان دارالعلوم دیوبند سے حاصل ہوئی، یہ عقیدہ اچھا ہے؟ جی، یہ عقیدہ حق ہے؟ نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اور یہ کہنے والے گمراہ بد مذہب ہیں، اسلام میں ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک کے فرمان پر احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔